آپ کے سامنے یہ جو عمارتیں ہیں یہ صرف اینٹ اور سیمنٹ کے ڈھیر نہیں، ہر بلڈنگ میں کہانیاں ہیں، خواب ہیں اور ان خوابوں تک پہنچنے کا ایک راستہ جسے ہم فائنانسنگ کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن موجودہ پیداوار محض 4 لاکھ ہے۔ یوں 6 لاکھ گھروں کی سالانہ کمی رہ جاتی ہے۔ یہ کمی صرف اینٹوں کی نہیں، در حقیقت یہ کمی فائنانسنگ کی ہے۔ اس لیے آج ہماری پہلی منزل یہ سمجھنا ہے کہ دنیا بھر میں گھر خریدنے کا خواب کیسے ممکن بنایا جاتا ہے۔ چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں لندن سے۔ لندن میں بلڈنگ سوسائٹیز 18ویں صدی سے موجود ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بچت جمع کیا کرتے اور اجتماعی طور پہ گھر خرید لیا کرتے۔ یہ کمیونٹی بینکنگ کی ایک ابتدائی مگر انتہائی مضبوط مثال تھی۔ یہ ان افراد کے لیے تھی جو روایتی بینکوں سے قرض لینے سے قاصر تھے۔ یہ صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں بلکہ ایک سماجی تحریک تھی۔ طریقہ کار انتہائی آسان تھا کہ ایک محلے یا ایک پیشے سے تعلق رکھنے والے 20 سے 30 افراد مل کے ایک سوسائٹی بناتے۔ ہر رکن ماہانہ ایک طے شدہ رقم جمع کراتا اور اس رقم سے ہر ماہ ایک گھر خریدا یا بنایا جاتا۔ اس کی ملکیت یا تو قرآن دازی کے ذریعے یا خاموش بولی کے ذریعے طے کی جاتی۔ بولی سے حاصل ہونے والی اضافی رقم سوسائٹی کے فنڈ میں شامل کر دی جاتی، جس سے باقی اراکین کے گھروں کی لاگت کم ہو جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک آخری رکن کو گھر نہ مل جائے۔ یہ نظام باہمی اعتماد، ذمہ داری اور اجتماعی فائدے پہ قائم تھا۔ اس نے بچت کو فروغ دیا اور اس میں سود کا عنصر نہ ہونے کے برابر رہا۔ آج برطانیہ میں اسی طرح کے جدید ادارے بلڈنگ سوسائٹیز اور کریڈٹ یونینز کی شکل میں موجود ہیں، جو اب بھی اراکین کی ملکیت ہے۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا۔ 1830 کی دہائی کے معاشی بحران کے بعد امریکہ میں فریڈی میک وجود میں آیا، جس کا مقصد بینکوں کو مسلسل مورگیج قرض دینے کے قابل بنانا تھا۔ فریڈی میک کا نظام 3 مراحل پہ مشتمل ہے: قرضوں کی خریداری، ان کی سیکیورٹائزیشن اور سرمایہ کاروں کو فروخت۔ اس ماڈل نے امریکی مورگیج مارکیٹ کو $15 ٹریلین سے زیادہ کا بنا دیا۔ یہ نظام اس بحران کا حل تھا جس میں بینک نقدی کی کمی کے باعث قرض دینے سے قاصر ہو گئے تھے۔ قرضوں کو بیچنے کے قابل بنا کر ایک مستقل مالیاتی سسٹم پیدا کیا گیا جس نے معیشت کو دوبارہ متحرک کر دیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سنگاپور کی۔ سنگاپور میں سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ ایک جبری قومی بچت اسکیم ہے، جس میں ملازم اور امپلائر دونوں تنخواہ کا ایک مخصوص حصہ جمع کراتے ہیں۔ یہ فنڈز رہائش، تعلیم، علاج اور ریٹائرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی فورسڈ سیونگ سنگاپور کی کامیابیوں کی بنیاد بنی۔ سی پی ایف کے ذریعے زیادہ تر شہری حکومت کے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے تحت بننے والے فلیٹس خریدا کرتے ہیں۔ یہ نظام رہائش کو ریٹائرمنٹ منصوبے سے منسلک کر دیتا ہے، جہاں بزرگ شہری اپنے فلیٹس کی ایکویٹی سے اضافی آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سی پی ایف کے بنیادی 4 ستون ہیں: ریٹائرمنٹ بچت، رہائش، صحت اور ریٹائرمنٹ انکم۔ اس نظام کے نتیجے میں سنگاپور میں گھروں کی مالکانہ شرح تقریباً 90% ہے۔ تاہم اس پہ تنقید بھی یوں کی جاتی ہے کہ یہ نظام لچکدار نہیں اور صرف سنگاپور کے شہریوں تک محدود ہے۔ اب آتے ہیں جرمنی کے فنڈ بریف ماڈل کی طرف۔ جرمنی میں بینک جائیداد کی مالیت کا 50 سے 60% قرض دیتے ہیں۔ ان قرضوں کو مخصوص بانڈز میں تبدیل کیا جاتا ہے، جن کے پیچھے حقیقی جائیداد بطور رہن یعنی مورگیج رکھی جاتی ہے۔ یہ بانڈز انتہائی محفوظ سمجھے جاتے ہیں اور سرمایہ کار انہیں اعتماد سے خریدتے ہیں۔ اس نظام میں بینک قرض اور رہن کو ایک محفوظ پول میں رکھتا ہے اور اس کے بدلے فنڈ بریف بانڈز جاری کرتا ہے۔ حکومت کی سخت نگرانی، کم قرضی تناسب اور سرمایہ کاروں کے اولین حقوق اسے دنیا کے محفوظ ترین مالیاتی نظاموں میں شامل کرتے ہیں۔ 1901 کے بعد سے کسی فنڈ بریف بانڈ پہ ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ یہ نظام 1769 میں کروشیا میں شروع ہوا اور آج 25 سے زائد ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام ماڈلز
مختلف ہیں مگر ایک چیز مشترک، ثانوی مارکیٹ قرض صرف بینک اور خریدار کے درمیان نہیں رہتا بلکہ پورے نظام میں گردش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ماڈلز کامیاب ہیں تو پاکستان میں مورگیج فائنانسنگ ملکی پیداوار کا صرف 0.25% کیوں ہے، جبکہ ملیشیا میں یہ 20 اور جنوبی افریقہ میں 30% ہے؟ مسئلہ خوابوں کا نہیں، نظام کا ہے۔ اگلی قسط میں ہم پاکستان کی تاریخ میں واپس جائیں گے 1952 میں، جب ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن وجود میں آئی۔ ہم دیکھیں گے کہ خواب کیسے شروع ہوا اور کہاں رک گیا۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، کیونکہ یہ صرف ایک فرد کی نہیں، ہم سب کے گھروں کی کہانی ہے۔ میں ہوں کاشف شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف شاہ لائیو۔ اللہ حافظ۔